وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، عزیز طلبہ، معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو، ساری کائنات کو، سارے مخلوقات کو، خاندان، سماج، قبائلی نظام، دنیا میں جو ہے جتنی لہلہاتی کھیتی، ساری اچھائیاں جس نے پیدا کیا، وہی ہے ہر طرح کی عبادت کا لائق. اللہ رب العالمین ہمیں اسی معبود برحق کی عبادت کی توفیق نصیب فرما دے اور جب موت دے خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، کلمے اور شہادت والی موت نصیب فرما دے. آمین. درود و سلام ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسان کو جینے کے سارے سلیقے جتنے اچھے ہو سکتے تھے سارے طریقے بتا دیے، اور انسان تباہی پر جانے سے جتنی برائیاں ہو سکتی تھی ان تمام برائیوں کی نشاندہی کر کے بتا دی کہ ان راستوں پر نہ جانا، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم گزشتہ جمعہ ان اعمال کے بارے میں جان رہے تھے جن سے ہم میدان محشر میں سارے لوگوں کے سامنے
رسوا ہو سکتے ہیں، ذلیل ہو سکتے ہیں، اور کچھ ایسے اعمال جن کی دنیا میں کر دینے سے میدان محشر کے حساب اور کتاب سے پہلے لوگ ہمیں ذلیل الخوار کی نظروں سے دیکھا کریں گے۔ اللہ ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے جن میں سے ہم نے تفصیل سے پڑھا، قاتل کے بارے میں، ظلم کرنے کے بارے میں، زائد بیویوں میں ناانصافی کرنے والوں میں، چوری کرنے والوں میں، متکبر یعنی کبر کرنے والوں میں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بارے میں، اس ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گزشتہ جمعہ سنا تھا۔ اللہ ہمیں ان برائیوں سے ہمیں بھی بچائے رکھے، ہماری نسلوں کو بھی بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی عیب کی چیز کیا ہے میرے بھائی؟ کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ برائی کو برائی سمجھنا یہ فکر ہمارے ذہنوں سے مفقود ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی تنہائی میں، لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے مشوروں کے درمیان ہم جو ہے ببانگے دہل لوگوں کو دکھاتے ہوئے برائی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو، جس دن ہمارے ذہنوں میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی یہ برائی ہے، اور ہر برائی کا انجام مصیبت پر ختم ہوتا ہے، ہر برائی کا انجام، اور بعض برائیاں ایسے تو ہوتی ہے جو جہنم تک جا کر چھوڑ کر آتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے قبیح بڑے بڑے برائیاں جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اللہ سے دعا کرو یا رب ہمیں سنت کی زندگی نصیب فرما دے۔ یاد رکھو، جس کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی برائیوں سے بچنے کی بہت کوشش کرے گا، وہ بہت کوشش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے برائی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ برائی مت کرو، برائی کرو گے جہنم تک پہنچ جاؤ گے، بدعت کرو گے جہنم تک پہنچ جاؤ گے، اسم کرو گے جہنم تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، وہ میدان محشر جس محشر میں سوائے اللہ کی کسی کی ملکیت نہ ہوگی، اور اس میدان میں کھڑے ہو کر کے ہم لوگوں کے سامنے، اپنے رب کے سامنے ذلیل ہوں، رسوا ہوں، اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں تو تمہارے ذلت کے ہم گھوم رہے ہیں، وہاں میدان محشر میں بھی ہمارے حصے میں ذلت آ جائے، اللہ ایسی بھیانک عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ میرے بھائیوں، وہ میدان محشر جس محشر میں صرف اسی کی سفارش بھی ہوگی جس کے تعلق سے رب کا حکم ہوگا، صرف وہی مخلوق زبان حرکت کر سکتی ہے جس کو رب العالمین اجازت دے دے، صرف وہی فرشتے وہی کام کر سکتے ہیں جس کا رب العالمین حکم دے دے۔ میرے بھائی، اس میدان محشر میں ننگے بنا کپڑوں کے سب اپنے محاسبے کے چکر میں حیران پریشان گھوم رہے ہوں گے، اور اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں رب العالمین کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن رب العالمین نہیں دیکھے گا، نہ ان کا خیال کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو برائیوں سے پاک کرے گا، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، نہ ان کو دیکھے گا۔ بعض روایت میں آئی ہے لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ذلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے تین بیان کی، تین ایسے لوگ ہیں جو میدان محشر میں رب العالمین ان لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے جسے رب ناراض ہو کر کے بات کرنا چھوڑ دے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، یہ کوئی بڑے بڑے جرائم نہیں ہیں، گن کر کے جاؤ، یہ ایسی برائیاں ہیں جو زندگی کے کسی دہانے پر ہم کر بیٹھے، ہماری ایک برائی میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے ہم کلام ہونے سے محرومی ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ دیکھو وہ برائیاں، اللہ کے نبی نے کہا اللہ قیامت کے دن جن لوگوں سے بات نہیں کرے گا، نمبر 1 المسبل، تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو، پینٹ کو، پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو۔ اس برائی کو برائی ہم سمجھتے ہیں، یقین مان کر کے کہنا
یہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں؟ کیا بچنے کی کوشش ہم کرتے ہیں؟ کتنا بھیانک عذاب ہے جی. جہنم کا عذاب جلائے گی، تڑپائے گی، انسان کو تکلیف دے گی، لیکن رب العالمین سے بات نہ کرنا یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرما دے. المسبل، اللہ کے نبی نے کہا پہلا وہ شخص جو میدان محشر میں رب العالمین اس سے بات نہیں کرے گا. نمبر 2، اللہ کے نبی نے کہا المنان، جو کسی کو کسی پر احسان کر دے. زندگی کے کسی برے وقت میں کسی پر کام آ جائے، برے وقت میں تعاون کر دے، احسان کر دے، اور اس احسان کا جو ہے لوگوں کے سامنے جتلاتے پھرے کہ میں نے اس پر یہ احسان کیا، میں نے اس پر یہ احسان کیا. نبی نے کہا میدان محشر میں وہ بندہ کھڑا رہے گا، رب العالمین اس سے بات نہیں کرے گا. اللہ، معمولی بات کیا جی، ماں باپ اگر بات کرنا چھوڑ دے تو بچے بل بلا اٹھتے ہیں. رب العالمین جس سے بات نہ کرے کیا کیفیت ہوگی اس میدان میں. کوئی اپنا دوست ہم سے بات نہ کرے، کلیجہ کام اٹھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. وہ میدان محشر جہاں صرف رب العالمین کی ملکیت ہوگی، وہ رب ہم سے بات نہیں کرے گا، کیا کیفیت ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرما. یہ 2 ہوئے. تیسرا ایسا شخص، اللہ ہماری تجارتوں میں برکت نصیب فرما دے، ایسی حرکتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ کے نبی نے کہا تیسرا ایسا آدمی جس سے رب العالمین بات نہیں کرے گا، کوئی سامان بیچتا ہے، کوئی سامان بیچتا ہے اور یہ کہہ کے بیچتا ہے، اس میں قسم بھی کھاتا ہے، قسم کے ساتھ ساتھ جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور جھوٹی قسم کھا کر کے سامنے چیزوں کو فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ ایسا شخص ہے قیامت کے دن رب العالمین اسے بھی نہیں دیکھے گا. جھوٹی قسم کھا کر کے، خلاصہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینا، بس قسم کھا کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ویسے لوگ سے بھی بات نہیں کرے گا. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے اور 3 طریقے کے لوگوں کے بارے میں کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ اللہ بات کرے گا، جنہیں نہ اللہ دیکھے گا، اور جنہیں نہ اللہ پاک کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. دیکھو وہ 3 کیسے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پہلا وہ شخص شیخ زان، کوئی عمر کے آخری مرحلے اور دہلیز پر قدم رکھ دیا، بڑھاپے تک پہنچ گیا ہے، اور پھر اس بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ کر کے زنا کاریوں جیسے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، زنا کی حرکتوں جیسے کام کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا بوڑھا زانی اگر ہو تو قیامت کے دن اللہ نہ اسے دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا. اللہ، اس حدیث کی تشریح میں میرے بھائی علماء نے لکھا ہے کہ بوڑھا زانی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو یہ بڑھاپا ایک عمر کے ایسے مرحلے تک ہے جہاں شہوت ختم ہو جاتی ہے، خواہشات بہت کم ہو جاتے ہیں، آدمی کو مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے. اگر اس عمر میں بھی اگر کوئی گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا ہے تو علماء لکھتے ہیں، اور محدثین نے باقاعدہ لکھا ہے، گویا اس نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو اللہ کی نافرمانی میں گزارنے کا عزم کر لیا ہے. اتنی بڑی بات ہے جی. زندگی کے ہر مرحلے، جوانی تو چھوڑ، جوانی میں بعض برائیاں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، شہوت بھی زیادہ، حالات بھی زیادہ، برائیوں کی طرف دعوت دینے والی چیزیں بھی زیادہ. یہ بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد پھر برائیوں پر برائی کرنا. علماء نے کہا گویا وہ آدمی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں لگانے کا عزم کر لیا. اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہماری جوانی کی بھی حفاظت فرمائے، بڑھاپے کی بھی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں کہا کوئی بادشاہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، اور بادشاہ ایسا کہ جھوٹ بولتا ہو. میرے بھائی بادشاہ جیسے ہی ہم سنتے ہیں ہمارا دماغ ان بادشاہوں کی طرف چلا جاتا ہے. علماء نے لکھا کہ بادشاہ کو بہت ساری آرائش ہوتی ہے، جو چاہ سکتا ہے الحمدللہ کر سکتا ہے، مال بھی فراوانی ہوتی ہے، نعمتیں بھی ہوتی ہیں، اسے جھوٹ بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں لگاتا ہے. میرے بھائی مختصر طور پر دیکھو ہماری زندگی میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ضروریات پورے ہو رہے ہیں، اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں، جب بھی اس کے باوجود ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے میں اور اس بادشاہ میں کیا فرق رہ گیا؟
ہمارے میں اس میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ میدان محشر میں مایوسی ہو جائے۔ یہ دو ہوئے۔ تیسرے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا عائل مستکبر، کوئی ایسا فقیر ہے اللہ اکبر، جس کے اندر تکبر بھرا پڑا ہے، جس کے اندر تکبر بھرا پڑا ہے۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، بہت سارے ہم سماج میں دیکھتے ہیں متکبرانہ مزاج کے ہوتے ہیں، مانگنے والے بھی دینے والے بھی۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، کبھی اس کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرو کہ میدان محشر میں اللہ تجھ سے بات نہیں کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کلمہ خود ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ باتیں ذکر کی اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ویسی جگہ پہنچنے سے اپنی حفاظت کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں سن کر کے سامنے والے پر قیاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ نبی نے کہا سامنے والا اگر کوئی کفریہ کام بھی کرتا ہے، شرکیہ کام بھی کرتا ہے، اس کو مشرک اور کافر نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ کفریہ کام کر رہا ہے۔ تو لہذا یہ وہ باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں۔ کبھی حکم نہیں لگانا، یاد رکھو ہم حکم لگانے کے قائل نہیں ہے، فیصلہ کرنے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے دن ہماری زندگی میں آ جائے۔ کبھی یاد رکھو غربت اور افلاس کے ایام میں کبھی تکبر نہ کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن رب العالمین ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے اور بھی احادیث ہے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے میدان محشر میں اللہ بات نہیں کرے گا۔ اور کون لوگ ہیں بھائی؟ چھ ہی سن کر کے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور کہا، مسافرین ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، کسی ایک کے پاس پانی ہے اور مسافروں کو پانی روک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میدان محشر میں وہ آدمی بھی رسوا ہوگا، اس آدمی سے بھی اللہ بات نہیں کرے گا۔ میرے بھائی مسافرین ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے، اپنے پاس ہے، زائد ہے۔ نبی نے کہا اپنی ضرورت سے زائد۔ آج ماشاءاللہ بہت سارے ماحول ہے، مسافرین جا رہے ہیں، ہم پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، جان بوجھ کر کے ہم پانی کو روک نہیں سکتے۔ یاد رکھو شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہے پانی کو روکنا۔ ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، جی پڑوس میں کوئی پیاسا ہوتا ہے، ہم پانی دینے سے اتراتے ہیں، کتراتے ہیں، دل جو ہے سکڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی پانی ایک ایسی نعمت ہے جو تمام کے لیے عام ہے، کبھی اس کو نہ مت کہو۔ اللہ کے نبی نے کہا سفر کر رہی ہے ایک جماعت اور اس جماعت کے پاس پانی بھی زائد ہے اور وہ اپنے پانی کو روک لیے ہیں دوسرے مسافرین کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا آدمی بھی قیامت کے دن اللہ سے بات کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اور کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا قیامت کے دن رب العالمین بات نہیں کرے گا؟ یہ دیکھو اس کا تعلق بھی تجارت سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا رجل بایع رجلا بسلعہ، کوئی آدمی ایک آدمی کو کوئی چیز بیچتا ہے بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد، فحلف له لاخذ، کہ اس آدمی کو یہ بول کر کے بیچتا ہے، قسم کھا کر کے بیچتا ہے، اور وہ قسم بھی جھوٹی قسم لیتا ہے اور وہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ سچی قسم کھا رہا ہے۔ یاد رکھو پہلی والی حدیث اور اس والی حدیث میں فرق یہ ہے، اس حدیث میں کہا گیا عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھا کر کے مال کو سامنے والے میں بیچنا جس سے اللہ ہم کلام نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا عصر کی بات کی وجہ کیا ہے؟ پہلی حدیث میں تو معلوم ہوا جھوٹی قسم کھا کر بیچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہاں عصر سے جو مراد لی، علماء نے لکھا ہے میرے بھائی غور سے سن کر کے جاؤ، عصر کے بعد کا وقت یہ تجارت کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد کا وقت کاروبار کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد کا وقت فرشتوں کے تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد کا وقت افضل ترین اوقات میں سے ہے، عصر کے بعد کا وقت بندوں کے نام اعمال رب کے حضور میں پیش کیے جانے والا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی بندہ جھوٹی قسم کھا کر کے سامنے والے کو مال بیچتا ہے، نبی نے کہا میدان محشر میں وہ آدمی سے بھی اللہ ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ یا رب ہماری حفاظت فرما دے یا رب۔ یہ ایسے اعمال ہے آدمی مجبور ہو گیا، کیا صحیح کیا غلط سب بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کم سے کم میں ان باتوں کا خیال رکھ کر اپنی زندگی کو پاکیزہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک اور عمل بتایا کہ ایک آدمی ہے
اس کا ایک امام ہے، اس کا ایک قائد ہے، اس کا ایک قوم کا جو ہے لیڈر ہے، اس سے بیعت کر لیتا ہے۔ ایک آدمی اس کے رئیس سردار سے بیعت کرتا ہے، اور بیعت کر کے دنیا کی نعمتیں جب تک وہ دیتا ہے اس کی بات میں بات ملاتا ہے، ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور وہ امام جیسے ہی دنیا کی دولت یا دنیا کے ساز و سامان روک دیتا ہے اس کی مخالفت کر دیتا ہے۔ ویسے آدمی کے بارے میں بھی کہا کہ قیامت کے دن اللہ اس سے بھی ہم کلام نہیں ہو۔ میرے بھائی دیکھو، اللہ کے نبی نے کتنی ایسی باتیں بیان کی کہ تم کرو گے تو میدان محشر میں رسوا ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ زندگی کے 30-35 سال گزر جاتے ہیں، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سے راستے پہ چلنا ہے، کون سے راستے سے رکنا ہے، کچھ ہمیں تمیز نہیں ہوتی۔ کس دھانے پر چل رہی ہے ہماری زندگی، کون سا رخ لے کر کے جا رہی ہے ہماری زندگی۔ یہ ایسے حدیث ہیں جن کو بچنا اور خاص کر اپنے بچوں کو وصیت کرنا ہے۔ یہ وہ اعمال ہے کہ میدان محشر میں تم رسوا ہو جاؤ گے، ان سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا، اور ایک 3 لوگوں کے بارے میں کہا کہ اللہ ان 3 لوگوں کو دیکھے گا ہی نہیں میدان محشر میں۔ جس کو اللہ نہ دیکھے اس میدان میں کون دیکھے گا جی؟ کون دیکھے گا؟ اس کا سازگار کون ہوگا؟ مددگار کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا 3 قسم کے ایسے لوگ، 3 قسم کے ایسے لوگ جنہیں میدان محشر میں رب العالمین نہیں دیکھے گا، ان کا خیال نہیں کرے گا، لا ينظر، ان کی طرف پلٹ کر کے نہیں دے گا، نظر کرم رحمت والی نگاہیں ان کی طرف نہیں پھیلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں تینوں سے بچا کر کے رکھے۔ دیکھو بھائی، یہ تینوں بہت بڑے نہیں ہیں، معمولی معمولی بتاتا ہوں۔ دیکھو ہم میں سے کتنے خاندان ان برائیوں میں ملوث ہیں۔ 3 باتیں اللہ کے نبی نے کہا، یہ 3 ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن رب العالمین ان کو نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1، اللہ اکبر، العاق لوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، والدین کو تکلیف دینے والا۔ اور کیا کہوں میرے بھائی، العاق، والدین کو غلام کی طرح بنا کر کے رکھنے والا۔ اللہ اکبر، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں جی والدین کی، قربانیاں نہیں چاہتے والدین، ضرورت چاہتے ہیں کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ ہمیں والدین کی خدمت گزار بنا دے یا رب۔ وہ میدان محشر، جس میدان محشر میں کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کا گریبان پکڑ کر کے اپنا حق مانگے گا، کیا جواب دیں گے؟ اور یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کی طرف اللہ نظر کرم نہیں کرے گا۔ والدین کے نافرمان اولاد، یاد رکھو، کوئی بھی ہو آپ کی زندگی میں، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھتیجا ہو، پوترا ہو، کوئی بھی ہو، نصیحت یہ کرو کہ زندگی میں جان جائے تو جان جائے، زندگی کے میں کبھی توحید کی دولت نہ جائے، توحید کو سنبھالو اور والدین کی خدمت کرو۔ مانا کہ تمہارے والدین اللہ کے نافرمان ہیں، مشرک بھی ہے، شریعت حکم دیتی ہے ان کی بھی خدمت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، والدین کی نافرمانی۔ میرے بھائی، اس موضوع پر مجھے جانا نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا ایسا شخص جو میدان محشر میں اللہ کے نظر و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص، اللہ اکبر، میری خواتین جو بیٹھی ہیں، سن رہی ہیں یا کچھ سوچ رہی ہیں، غور سے سن کر کے جاؤ۔ ایسی خواتین جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہو، المرأۃ المترجلہ، ایسی عورتیں جو مردوں کے جیسے لباس پہننے کی کوشش کرتی ہے، مردوں کے جیسے بال رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے جنس کو چھپا کر کے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میرے بھائی میری بات غور سے سنو، صلاحیت کی بات الگ ہے، قابلیت کی بات الگ ہے، محنت کی بات الگ ہے، ہنرمندی کی بات الگ ہے، محنت کرنے کی بات الگ ہے، اپنے ہنر سے خاندان والوں کی رہنمائی کرنا، یہ ساری چیز الگ ہے۔ بعض ہوتی ہیں جن کے پاس نہ علم نہ ہنر نہ کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف دکھاوا بازی کے لیے اپنے آپ کو مردوں کے مشابہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو زیب و زینت اس کو پردے میں رکھنا ہے اس کو نمائش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لباس مردوں کی طرح، بال مردوں کی طرح، بات چیت کا لب و لہجہ مردوں کی طرح۔
اللہ اکبر، یہ فتنوں کے دور میں یہ لوگ اپنے جنس کو تک بدل لیتے ہیں، اللہ حفاظت فرما دے۔ کیا حالت ہوگی جی یہ دنیا کے لوگ وہاں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کے سامنے، جس نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، اور بنا کر کے کہا تم بہت خوبصورت ہو، اشرف المخلوقات۔ اور یہ ہے کہ اپنی فطرت کو بدلنے کی فکر کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے مرد بھائیوں اور خواتین اسلام، بڑے ہی ادب کے ساتھ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو جو بنایا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہو گئے دو جنہیں اللہ بات بھی نہیں کرے گا، نظر کرم نہیں کرے گا۔ تیسرا وہ آدمی، اللہ کے نبی نے کہا الدیوس، اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ دیوس کون ہے؟ اس کا ترجمہ علماء نے لکھا، وہ مرد جس کو احساس نہ ہو کہ باپردہ عورت اس کے گھر میں ہے، کون اس کے گھر میں آ رہا ہے، نامحرم کون اندر داخل ہو رہا ہے، کون باہر جا رہا ہے، بے پردہ شخص کون اس کی بیوی کے پاس مل رہا ہے، بہن کے پاس مل رہا ہے، بیٹی کے پاس مل رہا ہے، ماں کے پاس مل رہا ہے اور بہن کے پاس مل رہا ہے، وہ بے غیرت آدمی جس کی غیرت مر چکی ہے، جس کو عزت اور ناموس کا کوئی خیال نہیں، ایسا دیوس شخص جس کو اپنے گھر کی فکر نہیں، اپنے گھر کی عزت، عصمت، عفت کی فکر نہیں، ویسا دیوس آدمی، ویسا بے غیرت آدمی میدان محشر میں کھڑا ہوگا، رب العالمین اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔ کتنے نامحرم ہیں جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں جاتے ہیں، اپنے گھر کی خواتین بے پردہ ہو کر کے ان کے سامنے چلی جاتی ہیں۔ ہمیں کتنے ہیں خاندان میں، دیکھو گھر میں سوچو جی، زیادہ دور مت جاؤ، مارکیٹ مت جاؤ، کہیں نہیں جاؤ، یہ سوچو میرے گھر کی کتنی ایسی خواتین ہیں جو بے پردہ ہو کر کے مردوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ کتنے ایسے ہمارے خاندان کے گھر ہے، میرا گھر کیسا ہے، میرے نانی کا گھر کیسا ہے، خالہ کا گھر کیسا ہے، زیادہ دور کا مت سوچو، اپنے گھر کا سوچو۔ گزشتہ جمعہ بھی ہم پڑھے، ایک آدمی 10 کے آدمیوں کا ذمہ دار بنتا ہے، اس کے ہاتھ گردن سے جڑے ہوتے ہیں، نیکیاں رہے گی، حق ادا کرے گا، ہاتھ کھل جائیں گے۔ تفصیل سے پڑھے تھے یہ حدیث بھی ہم نے۔ میرے بھائی یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے، دیوس نہ بنو، بے غیرت نہ بنو، اپنے گھر کی عزت تم اپنے ہاتھوں میں ہے، بچانے کی کوشش کرو، گھر کی ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، بچی کی عزت کی فکر کرو۔ اور ایک نیا سلسلہ نہ جانے کہاں سے چل پڑا ہے، ہمارے معاشرے میں کتنی بچیاں ایسی ہیں بالغ ہو چکی ہے، لیکن وہ بے غیرت باپ، بے غیرت ماں سماج کو دکھانے کے لیے اس کو جو ہے پردے سے باہر رکھتی ہے، دکھنے میں تو 20، 22، 30 سال کی دکھتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے نمائش کرتی ہے ابھی بڑی نہیں ہوئی بچی۔ کیا اسلام سے بڑھ کر کے تمہارے واہیات قسم کے اذہان ہیں؟ اسلام جو بتایا اس سے بہتر تم سوچنے والے بن گئے؟ تم یہ سوچ کر کے اپنی بچیوں کو بے پردہ کر رہی ہو۔ یہ بے پردہ صرف بے پردہ نہیں ہو رہی ہے، اور فتنوں کا شکار ہو رہی ہے، اور نوجوانوں کی نظروں کا نمائش بن رہی ہے یہ بچیاں۔ پرسوں قریب کی بات ہے بھی، ایک بچی آئی یہاں پر ایڈمیشن کے لیے، میں نے کہا کہ اتنی بڑی بچی ہے، برقع نہیں حضرت، ابھی 8 سال بچی کو، اللہ اکبر۔ کیا بولے ایسے والدین کو، اتنے بے غیرت بچے، والدین، بچے تو بچے چھوڑو جی، والدین اتنے بے غیرت کیسے ہو سکتے؟ اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ایسی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا رب ہماری نیکیوں کا اجر اپنی جگہ پر، ہمارے سماج میں پھیلے ہوئے برائیوں پر ہمیں نہ پکڑ یا رب، ہمیں نہ پکڑ یا رب۔ ایسی ایسی برائیاں اللہ اکبر دین کو بدلنے اور تحریف کرنے کی کوششیں ہو رہی، اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل، اللہ میدان محشر کی رسوائی سے بچا لے۔ سود خور کتنے ہیں جی؟ سود خور، سود لینے والا، دینے والا، کھلانے والا، کھانے والا، دلانے والا، بیٹھ کر کے ایک لنک بھیجنے والا، کتنے لوگ ہیں میدان محشر میں آئیں گے۔ آج دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ، اچھی خاصی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس میں سے ایک آدمی جو بالکل پاگل نظر آتا ہے، سب کس نظروں سے دیکھتے ہیں؟ رحم و کرم سے دیکھیں گے، اپنے پاس بلا کر کے بٹھا لیں گے،
सब चाहते हैं कि वो दूर भागे, पागल है, कौन बाजू बिठाने की कोशिश करेगा। मैदान महशर होगा, सब लोग खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ीना यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। वो मैदान महशर में सूदखोर ऐसे आएंगे जैसा कि वो लोगों पर शैतान वारिद हो चुका है, शैतान ज़दा, शैतान ने उन्हें पागल करके रख दिया है। वो शैतान ने जो है उन्हें ज़हनों पर मस करके रख दिया है, उनको छू करके पागल बना दिया है। पागल कुत्ता अगर काटा है, जैसा आदमी पागलों की हरकत करता है, शैतान उस आदमी पर वैसे वारिद हो जाएगा, शैतानी हरकतें करेगा, बेहुदा बातें करेगा, पागलों की तरह मैदान महशर में फिरता रहेगा। या रब, ऐसी भी नाउमीदी है मैदान महशर में, ऐसी भी नाउमीदी। और इस सूद को जान करके हम बड़े ऐश से कहते हैं कि हमने ये लिया वो लिया वो लिया, सूद को लेकर के। क्या जवाब देंगे रब के सामने? नबी खड़े होंगे, क्या जवाब देंगे? अल्लाह हमें ऐसी बुराइयों से बचाए रखे। और इसी तरीके से एक और अमल ज़कात के ताल्लुक़ से, ज़कात में चोरी करने वाला भी मैदान महशर में, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास गाय बैल भैंस बकरियां ऊँट मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा ऊँट अगर किसी के पास है, मैदान महशर में वो ज़कात नहीं दिया, उसका हक़ अदा नहीं किया, सारे लोग रहेंगे, वो आदमी लिटा दिया जाएगा। उसके पास जितने ऊँट होंगे बारी बारी आएंगे, उसको रौंदेंगे जाते रहेंगे, आएंगे रौंदेंगे जाएंगे, आएंगे रौंदेंगे जाएंगे। बकरियां हैं, आएंगी अपनी सींग मारेगी जाएगी, आएंगी अपनी सींग मारेगी जाएगी। गाय भैंस है, अपनी अपनी जो है हरकतें वो करके दिखाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा सोना चांदी अगर है, उसको जो है गरमाया जाएगा, तपाया जाएगा और तपा करके आदमी के गले में डाला जाएगा। एक हदीस में आया तौक बना कर डाल दिया जाएगा, एक हदीस में आया है सीने पर रख दिया जाएगा, एक बार किया जाएगा। मालूम है उसकी मुद्दत कितनी है? एक ऊंट आकर के जाने की मुद्दत 50,000 साल। 50,000 साल एक दिन नहीं है, एक दो मिनट का मसला नहीं है। वो एक दिन की मुद्दत आदमी महसूस करेगा उतना लंबा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे या रब। ऐसी होलनाकियाँ हैं जिसको सोचते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल मैदान महशर में हमारे हालात कैसे होंगे, क्या हिसाब देंगे? कोई अमाल भी अच्छे नहीं हमारे पास। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनाकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम व रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऔना इलस सुजूदि फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम दिल्लह व क़द कानू युदऔना इलस सुजूदि व हुम सालिमून। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर खैर की बात बयान की, हर खैर बयान किया है। देखो अल्लाह ने हाथ पैर सलामत रखे हैं, उसकी इबादत कर लो, वरना मैदान महशर में सब खड़े होंगे, उस वक्त सजदे का हुक्म होगा, सबको सजदे का हुक्म होगा। और उस वक्त जो दुनिया में अल्लाह का फरमा बरदार हुआ है आसानी से सजदा कर देगा, लेकिन एक तबका ऐसा होगा जिसकी पिंडली घुटना कमर सब एक हड्डी बन जाएगा। जब ये सब एक हड्डी बन जाएगा, क्या वो सजदा कर पाएगा? सब सजदे में है, मायूस आदमी खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? कुरान ने कहा जब उनके तन उनके जिस्म सही सालिम थे, उनको बार बार बुलाया जाता था, वो अल्लाह के लिए सजदा नहीं करते थे। आज जब हुक्म दिया जा रहा है, सजदे की ख्वाहिश कर रहे हैं, मंजर ये है कि उनकी निगाहों में ज़िल्लत है, रुसवाई है, मायूसी है, सजदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सही सालिम नहीं है। अल्लाह अकबर।
اسی لیے جو زندگی کے لمحات ملے اس کو غنیمت جان لو، ورنہ میدان محشر میں بھی رسوائی ملے گی۔ ایک آخری عمل اس کو تھام لو، میں کہتا ہوں زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں دنیا میں بھی رسوا ہوگے، حشر میں بھی رسوا ہوگے، قبر میں بھی رسوا ہوگے، جہنم میں بھی رسوا ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت۔ بدعت سے بچو، سنت اور بدعت میں فرق کرو۔ ہر کہی ہوئی بات، لوگوں کی زبانی سنی ہوئی بات دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ دین کا حصہ وہی ہے جو قرآن میں اور حدیث میں ہے، اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے بدعات اور خرافات پر اگر کوئی بندہ چلے گا، دیکھو میدان محشر میں سب رہیں گے، پیاسے رہیں گے، سب کو پیاس لگے گی، لیکن ایک پانی ہوگا جو وہاں پر دیا جائے گا، جس کو پینے کے بعد لوگ بڑے ہی آرام اور ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ اس وقت سارے لوگ صف میں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، وہ جام کوثر سب کو پلا رہے ہوں گے، اور حالت یہ کہ امت محمدیہ کے لوگ بھی اس صف میں ہوں گے، نبی کریم پلا رہے ہوں گے، اور نبی کریم کے بارے میں کہا گیا کہ امت کے افراد کو پہچانیں گے ان کے وضو کے اعضاء سے۔ اللہ کے نبی پہچانیں گے کہ یہ آنے والا میری امتی کا ہے، کیونکہ اس نے وضو بھی کیا ہے، چہرے بھی چمک رہے ہیں، ہاتھ بھی چمک رہا ہے، سب چمک رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کی باری جام کوثر پینے کی باری آئے گی، فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور پینے سے روکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حکم دیں گے یہ میری امت کا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کے دنیا کے جانے کے بعد اس نے دین میں نئی نئی باتیں بھی ایجاد کی، نئی نئی باتوں پر عمل کیا۔ اللہ اکبر! وہ میدان محشر میں نبی کے الفاظ کیا ہوں گے معلوم؟ ردت علینا، ردت علینا، میری نظروں کے سامنے سے لے کر کے جاؤ ایسے شخص کو۔ اللہ ویسی مایوسی سے بچا لے یا رب، ویسی نا امیدی سے بچا لے یا رب، تیری محبت دے دے، تیری رضامندی دے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں اپنانے کی توفیق دے دے یا رب۔ مایوسی سے بچا لے، حشر کی رسوائی سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے یا رب۔ ہم قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ، ہماری حفاظت فرما دے، ہمیں نجات دے دے یا اللہ۔ ذلت رسوائی ہم دنیا میں ہی دیکھ رہے ہیں یا اللہ، ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرما دے، توحید کی زندگی نصیب فرما دے، سنت کی زندگی نصیب فرما دے، عبادت والی زندگی نصیب فرما دے، اطاعت والی زندگی نصیب فرما دے یا اللہ۔ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ، جہنم کے راستے سے ہماری حفاظت فرما دے، گناہوں سے بچا لے، ریاکاریوں سے بچا لے، تکبر سے بچا لے یا اللہ۔ ہر کبائر سے ہماری حفاظت فرما، ہر صغائر سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق نصیب فرما یا رب۔ ہمیں صحیح وقت میں صحیح عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میں بطور اعلان آپ تمام کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو لوگ الحمدللہ جمعہ کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے، فرشتے اپنے دفتر میں ان کا نام شامل کرے، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے۔ اور جو لوگ ابھی بھی واقف نہیں ہیں اس عمل کی فضیلت کے لیے، آج پھر بطور یاد دہانی بڑے ہی ادب سے احترام سے درخواست کرتا ہوں، جمعہ کو آنے کا وقت اذان سے پہلے کا ہے، اذان سے پہلے کا ہے، اذان سے پہلے کا ہے، اس سے پہلے مسجد پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔